السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں، شکریہ۔ انگلینڈ کے ساحل سمندر پر فیریز کی کشتیاں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کو فیری لینڈ میں لے کر جایا کرتی تھیں، لیکن فیریز کی کشتی میں سفر کرنے کے لیے پہلے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ چھٹیوں کے دن چل رہے تھے، اس لیے لوگوں کا بہت رش تھا، جس کی وجہ سے فیریز کشتیاں بھری پڑی تھیں۔ قطار میں کھڑے بہت سے لوگ ایک کشتی کے بعد دوسری فیری کشتی کے انتظار میں کھڑے ہاتھوں میں ٹھنڈے مشروبات اور مووی کیمرے پکڑے کھڑے تھے۔ اس ہجوم میں نوجوان ہی نہیں بلکہ بوڑھے اور بچے بھی واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگوں کا دل بہلانے کے لیے ایک مزاحیہ شخص جوکر کی شکل میں کھڑا اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ وہ مزاحیہ جوکر میوزک بجاتے ہوئے اور اپنا کرتب دکھاتے ہوئے لوگوں سے پیسے بھی بٹور رہا تھا۔ وہ جوکر شخص کسی کو بھی مجبور نہیں کر رہا تھا کہ اس کو زبردستی پیسے دے کر جائیں۔ کہانی ابھی اور بھی ہے باقی۔ ساحل سمندر پر کشتیاں، جہاز اور پریاں بھی کھڑی تھیں اور دور سے ہی پریوں کا شہر فیری لینڈ نظر آ رہا تھا جہاں کی وہ سیر کراتی تھیں۔ جہاز اور کشتیاں پانی پر کھڑی تھیں، اس کے پاس ہی لوگ بہت سی ریڑھیوں پر بہت ہی خوبصورت مقامات کی تصویریں لگائے بیچ رہے تھے۔ قریب ہی انتظار کرنے کے لیے بینچ اور کرسیاں بھی موجود تھیں جن پر کئی لوگ بیٹھے اس لمبی سی قطار میں موجود لوگوں کو ٹکٹ مل جائے تو وہ پھر فیری والی کشتی کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکیں، اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دھوپ بہت تھی لیکن ساتھ ساتھ ہی سمندر کی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہاں پر موجود بہت سے انگریزی لوگوں کا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ انگریزی مردوں اور عورتوں نے ہاف نکریں اور ٹی شرٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ موسم ایسا تھا جیسا ہمارے ملک پاکستان میں اپریل کے مہینے میں ہوتا ہے۔ ان سے یہ گرمی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچنے لگا، اگر یہ انگریزی لوگ گرمیوں کے مہینے میں پاکستان آ جائیں سیر کرنے کے لیے تو ان کا کیا حال ہوگا گرمی کی وجہ سے۔ پھر میں لوگوں کے رش سے ہٹ کر ایک خالی بینچ پر جا بیٹھا کہ میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو صاف ستھرے کپڑے پہنے میوزک پر ڈانس کر رہا تھا۔ وہ شخص بہت ضعیف تھا، وہ بڑی مشکل سے اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھاتا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ شخص ایک بھکاری ہے جس کے پاس ایک ڈبہ بھی موجود تھا۔ وہاں سے لوگ جب بھی فیری لینڈ کی کشتی کی ٹکٹ لینے کے لیے گزرتے تو وہ لوگ اس ضعیف آدمی کے ڈبے میں کچھ رقم ڈال کر جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ شخص بڑی محنت کر رہا تھا۔ وہ ایسا بھکاری تھا جو کسی بھی شخص سے خود سوال نہیں کر رہا تھا کہ میری اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دو۔ لوگوں کی اپنی مرضی پر سب چھوڑا تھا، جس کا دل کرے خیرات کر جائے اور جس کا دل نہ کرے تو اس کی مرضی۔ مجھے یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ یہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے بھی انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی مجبوری کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں
اور ایک ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو اچھے خاصے صحت مند ہونے کے باوجود مزدوری کرنے کی بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے بچے کو گود میں اٹھائے صدا لگاتی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تم اور تمہارا خاندان ہمیشہ خوش اور آباد رہے، اللہ کرے کہ تم حج کرنے کے لیے بھی جاؤ، آمین۔ اتنی دعائیں دینے کے بعد بھی اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں تو وہ بد دعا دینے پر آ جاتے ہیں، جو بھی منہ میں آتا ہے بکے چلے جاتے ہیں۔ بد دعا کے خوف سے لوگ ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اگر انہیں یہ کہیں کہ تم کام کرو گے یا کرو گی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ عورت سے کہو تو کہہ دے گی کہ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں، اور میرا شوہر بھی اندھا اور معذور ہے، اس کو کھانا بھی بنا کر دینا ہوتا ہے، اور بھی بہت سے کام کاج کرنے ہوتے ہیں جی گھر کے۔ اور اس طرح مرد بھی بہت سے بہانے بنا لیتے ہیں۔ خیر بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر موجود فیری جہازوں، کشتیوں اور ان پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے گھنٹوں سے لائن میں لگے ہوئے تھے، ان میں جینے کی امید تھی۔ وہ ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ صرف ابھی کا ہی سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کل کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔